وہ اس وقت بالکل اپنے فلیٹ کے سامنے موجود تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس وقت اس کے اندر چلتی ہوئی جنگ صرف وہی واقف تھا۔ اندرونی جذبات بالکل اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ کتنی ہی دیر بیڈ پر لیٹ کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن غصے کے باعث اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ آج جس حقیقت کا اسے ادراک ہوا تھا، وہ حقیقت جان لینے کے بعد اسے زندگی میں سب سے بڑا شاک لگا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ کمرہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ہر حال میں جلد سے جلد اس لڑکی کی لوکیشن سینڈ کرو، اس نے کہتے ہی کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ کھڑکی کھولتے ہی اس نے پردے ہٹا دیے۔ سرد موسم میں بھی اسے پسینے آنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چٹاک مار لڑکی اس کے ساتھ اس حد تک جا سکتی ہے۔ وہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے والد کے آبائی کاروبار کی وجہ سے لوگ نہ صرف ان کو جانتے تھے بلکہ ان کی اچھی خاصی عزت تھی۔ یہ فلیٹ بھی اس نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے خریدا تھا، تاکہ یہاں پر صرف وہ ہو، نہ کہ اس کے کاروباری مسائل اور نہ ہی اسے جاننے والوں کا ہجوم۔ فلیٹ میں داخل ہوتے وقت اس کے پاس جو سامان تھا اس نے کچن میں رکھ دیا اور فلیٹ کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ موبائل پر اسے نوٹیفیکیشن موصول ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے اس لڑکی کی لوکیشن مل چکی ہے۔ لوکیشن چیک کرتے ہوئے اس نے گاڑی اسی راستے پر ڈال دی۔ یہ تقریباً یہاں سے 10 کلومیٹر دور کالج کی لوکیشن تھی اور اس کی گاڑی کی تیز سپیڈ اس کے اندرونی غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ اس وقت جس مقام پر کھڑا تھا، یہاں پر کوئی بھی خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ گاڑی بالکل کالج کے سامنے کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ کالج سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ بے نام سی کچھ ملاقاتوں کے باوجود وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، جبکہ سامنے موجود لڑکی کو ذرا برابر علم نہیں تھا کہ یہاں پر اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ نامحسوس طریقے سے اس نے گاڑی اس کے پیچھے ہی موڑ دی اور جو ہی ایک سنسان سے رستے کی جانب مڑی، وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اسے پیچھے سے دبوچتے ہوئے اس کے منہ پر کلوروفارم بھرا رومال دبا دیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ لڑکی جہاں ایک پل کے لیے خوف سے چیخی، وہیں دوسرے ہی لمحے اسے معلوم ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گئی۔ مقابل نے اپنے مضبوط بازوؤں سے اسے اٹھایا اور گاڑی میں لا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے اس نے واپسی کے لیے گاڑی موڑ دی۔ اس وقت اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک اور نفرت ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کیا ارادہ رکھتا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اب گاڑی کی سپیڈ بالکل سلو چل رہی تھی اور اب وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے فلائٹ کی جانب آ رہا تھا۔ فلائٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور اس کی جانب کا دروازہ کھولتے ہی اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے سینے پر دھرا ہوا اس کا سر دیکھ کر کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہے۔ دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں یوں معلوم ہوتا جیسے وہ بس محبت سے اسے اٹھا کر کمرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات صرف ایک پل کے لیے اتنے نرم تھے کہ کوئی بھی اس کے اندر موجود تلخی کو بھانپ نہیں پا رہا تھا۔ فلائٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ دروازے کو اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد اس نے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور اس وقت ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر آرام دہ حالت میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بس کچھ ہی وقت تھا وہ ہوش میں آ جاتی اور باقی کا لائحہ عمل اس نے اس کی ہوش میں آنے کے بعد ہی ترتیب دینا تھا۔ وہ بیڈ پر موجود تھی اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنا شاطر کھیل کھیل چکی ہے۔ جو بھی تھا، لیکن وہ کھیل مقابل کے لیے اتنا شاطر تھا کہ وہ اسے آگ بگولا کر دینے کی حیثیت رکھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب وہ کسمساتے اپنے سر کو تھامنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی پلکیں جھپک کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی اور اس کا دماغ اب بالکل مکمل ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر خود کو اس انجان جگہ پر دیکھ کر
پہچاننے کی کوشش کی اور پھر سر کو تھامتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ جہاں اس کی نظر سامنے موجود شخص پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ فوری طور پر بدل گیا۔ اس وقت حیرت اور خوف کے جذبات اس کے چہرے پر موجود تھے اور آنکھیں بس ساکت ہو کر اسی شخص کو گھورے جا رہی تھی۔ خود کو میرے سامنے پا کر تمہیں اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ تمہیں کس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے لائی گئی ہو۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں اس کے جانب چھوڑتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا، اور اس کے انداز پر وہ مزید خوف سے سمٹ گئی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی گھولنے لگی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس نے نیچے اترنے کے لیے قدم بڑھائے جب مقابل تیر کسی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے جانب بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس بیڈ پر دھکیل دیا۔ اس وقت وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جبکہ موہد کے چہرے کے تاثرات کسی چٹان کی مانند سخت تھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے شعلے کو کسی کو بھی جلا دینے کی ہمت رکھتے تھے۔ اب مجھ سے دور جانے کی بات تمہارے لبوں پر جچتی نہیں ہے۔ اس نے گہرا طنز کیا اور اس کے طنز کو سمجھتے ہوئے وہ مزید روحانی سی ہوگی۔ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ اس لڑکی نے باقاعدہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیلنا چاہا، جب موہت نے اس کے بازو کو سختی سے تھامتے ہوئے موڑ کر اس کے پشت کو پر ٹکا دیا۔ خبردار، اگر میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش بھی کی تو میں جانتا ہوں کہ تم صرف میری دولت اور میرے وجود کو پانے کے لیے وہ کھیل کھیلتی رہی۔ اور اس بات کو سن کر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بخدا ایسا نہیں ہے، میں آپ سے حقیقت میں بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ میں آپ کے عشق میں اس حد تک گرفتار ہو جاؤں گی۔ جبکہ اس کی بات سن کر کمرے میں ایک قہقہہ بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو چلو آج تمہاری محبت کو کامل کر دیتا ہوں۔ آج مجھے پا کر تم خود کو خوش نصیب تصور کرنا۔ اور اس کی بات کی معنی ہیجی سمجھتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں آپ سے یہ محبت نہیں چاہتی، آپ سے دلی لگاؤ رکھتی ہوں، خدا کے لیے مجھے رسوا مت کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کے قدموں پر اتنی عاجزی سے جھکی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اسے اپنے پیروں پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صرف ایک پل کے لیے اس کا دل پسیجنے لگا تھا، لیکن سختی سے اس نے اسے تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں اور اس کے بعد مجھے جو سزا دیں مجھے قبول ہے، لیکن چاہیں تو صرف کچھ وقت کے لیے مجھے رسوا مت کریں۔ اس نے روکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بس اسے سسکتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نرمی کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی۔ اس روز فرحان کی سالگرہ تھی اور وہ اس کے گھر ہی منعقد کی گئی تھی۔ پارٹی میں انوائٹ تھا۔ فرحان اس کا واحد اور قریبی دوست تھا جسے وہ اپنے ہر دکھ سکھ میں شریک کرتا۔ پارٹیز اور اس طرح کی سرگرمیوں میں اسے شدید بوریت محسوس ہوتی۔ وہ کام سے منسلک رہنے والا انسان تھا اور اس وقت بھی شدید بوریت کے احساس نے اس پارٹی میں موجود تھا۔ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ سر پر خوبصورتی سے حجاب سجائے، شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، وہ اسے اس پوری چمکتی دھمکتی پارٹی سے الگ محسوس ہوئی تھی جس کے چہرے پر موجود تاثرات اس سے مختلف نہیں تھے۔ نرمی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے لب کاٹ رہی تھی، جس سے موہت کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر بے آرامی محسوس کر رہی ہے۔ تبھی فرحان اس کی جانب بڑھا اور اس کا بھائی نعمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بات چیت کرنے کے بعد نعمان نے پلٹ کر اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا اور وہ حیرت سے نعمان کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے بعد اس کے قریب آ گئی۔ موہت کو اندر ہی اندر ہلکی سی خوشی محسوس ہوئی کہ شاید وہ اب اس کے متعلق جان پائے گا۔ تبھی نعمان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ یہ میری منگیتر ہے زوبی، اور زوبی یہ فرحان بھائی کے دوست ہیں موہت بس حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا اور اسے یقین نہیں تھا کہ ان دونوں کا تعارف یوں ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار جس لڑکی میں اس کی دلچسپی پیدا ہوئی تھی وہ کسی اور کے نام کی ہو چکی تھی اور یہ احساس ہی اس کے لیے عجیب و غریب تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل گھٹنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ زوبی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے، جبکہ زوبی وہاں پر بے آرامی سے
کیفیت میں موجود تھی۔ تبھی پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کو قریب بلاتے ہوئے اس نے اپنے لیے ایک سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھا لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موہت اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے تپش زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب زبی بے احتیاطی میں پیچھے ہٹی اور نعمان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے تھوڑی سی سافٹ ڈرنک نعمان کے کپڑوں پر گر گئی، نعمان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور اس نے جلدی سے زبی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ کسی کو بھی سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ یہاں موہت اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران ہے کیا؟ وہیں زبی کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے جب نعمان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ تم اتنا جاہلانہ رویہ کیوں رکھتی ہو زبی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس پارٹی میں کتنا مسفٹ محسوس کروا رہی ہو خود کو؟ شرم اور خفت کی وجہ سے زبی کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی اور موہت کا دل نعمان کو دیکھتے ہی تنگ پڑنے لگا تھا۔ وہ اس سے اتنے جاہلانہ رویے کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہیں فرحان بھی شرمندگی سے موہت کو دیکھنے لگا۔ نعمان غصے سے بڑبڑاتے ہوئے چینجنگ روم میں چلا گیا۔ باقی لوگ ایک بار پھر پارٹی کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ موہت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں رہا تھا۔ فرحان تھوڑی دیر کے لیے دوسرے مہمانوں کی جانب دیکھنے چلا گیا تھا اور موہت اس کی پیروی میں قدم بڑھا دیے۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ نہ ہی باہر آئی تھی اور نہ ہی اس نے دوبارہ اسے اس پارٹی میں دیکھا تھا۔ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ارد گرد کمرے میں دیکھا، لیکن زبی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند تھا۔ وہ اس کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہی ہو گیا تھا اور اندر جھانکتے ہوئے اسے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس وقت بھی وہ دروازے کے سامنے ہی موجود تھا۔ یا اللہ! اب تو جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے چنے گئے شخص کے ساتھ مخلص رہنا چاہتی ہوں، لیکن اسے میرے لیے بہترین بنا یا میرے لیے بہترین کا انتخاب کر کے بھیج۔ بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہوئے وہ مسلسل رو رہی تھی اور باہر کھڑے موہت اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا۔ شاید نعمان کے رویے نے اسے کافی دل برداشتہ کر دیا تھا اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے موہت کو افسوس نے گھیر لیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جس نے شاید نماز تو مکمل کر لی تھی، لیکن ابھی بھی وہ اسے اپنے حال سے خدا کو روشنا کراتے ہوئے اس سے بہترین کی التجا کر رہی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ خدا اسے ہی اس کے لیے بہترین بنا کر پیش کر دے۔ وہ اگر خود کو اس کے سامنے بہترین بنا کر لے آئے تو ہو سکتا ہے زبی اپنا انتخاب بدل لے۔ اس جیسی لڑکی کو پانا کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں جہاں شرم و حیا سے عاری لڑکیاں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں، وہیں پر ایسی لڑکیوں کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نہ جا کر زبی سے بات کرے، لیکن یہ اسے اپنی اخلاقیات کے خلاف لگا۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی میں پہلی بار جس لڑکی کو اس نے اپنے دل کے قریب سمجھا، اب وہ اپنے دل کے احتجاج پر عاجز آتے ہوئے اس کا پیچھا بھی کر رہا تھا، جاننے کے باوجود کہ وہ کسی اور کی منگیتر ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا، جب زبی کمرے سے باہر آئی اور اسے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زبی نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ کس لیے؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ نعمان کا رویہ بالکل غلط تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو نہ ہی میرے مسائل میں مداخلت کی اجازت ہے، اسے سخت لہجے میں کہتے ہوئے زبی اس کے پاس سے گزر کر باہر چلے گی، جبکہ موہت اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا اور اس نے پلٹ کر دیکھا، تبھی اسے راہداری میں ایک لڑکی خود کو گھورتی ہوئی دکھی۔ اس لڑکی کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ معصوم سے چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ آنکھیں کھولے موہت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ لڑکیوں کے کمرے میں کیوں جھانک رہے ہیں؟ موہت اس کی بات سن کر اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل کوشش کے باوجود وہ کوئی بھی جواز پیش نہیں کر پایا۔ تبھی وہ لڑکی مزید آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور زبی آپی کو فالو کر رہی ہیں آپ؟ اس لڑکی کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اگر میں ہاں کہوں تو تم کیا کہو گی؟ اسے یہ لڑکی دیکھنے میں دلچسپ لگی تھی۔ میں نے کیا کہنا ہے، میری بلا سے کرتے رہیں۔ اس نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ سنو، اگر تم مجھے ایک پیپر چاہیے تو تم دو گی؟ جی نہیں، اس لڑکی نے ایک بار پھر منہ بسوڑتے ہوئے اسی کی جواب دے دیا، اور میں اس کے لیے تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا
اگر تم مجھے اس لڑکی کا نمبر لا کر دو تو موہت نے اسے لالچ دیتے ہوئے آفر کی۔ تو اگر وہ اسے زوبی کا نمبر لا کر دے دیتی تو ہو سکتا ہے کہ زوبی سے خود بات کر لیتا، جو کہ ابھی ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس کے منہ سے 1 لاکھ سن کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اتنے چھوٹے کام کے 1 لاکھ دیں گے؟ ہاں بالکل، اس کی حیرت دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، لیکن آپ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ ضرور دینا ہے۔ اس نے اس کی آفر پر رضامندی ظاہر کی تو موہت کے چہرے پر پرسکون پھیل گیا تھا۔ اب اسے اگر زوبی کا نمبر مل جاتا تو وہ ضرور زوبی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا۔ وہ اطمینان سے باہر چلا گیا۔ زوبی اور سارہ کے درمیان رشتہ داری بھی تھی اور زوبی اسے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے کافی پسند بھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارہ زوبی کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ زوبی آپی، کیا آپ مجھے اپنا نمبر دیں گی؟ اس نے ڈائریکٹ زوبی کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا، جبکہ زوبی اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے میرا نمبر لینے کی؟ وہ بس مجھے کچھ بھی نہیں، بس آپ سے بات کروں گی۔ اس کے لہجے میں بھی لڑکھڑاہٹ پر زوبی کو شک ہوا۔ جی نہیں، میں آپ کو اپنا نمبر نہیں دے رہی۔ جو بھی بات کرنی ہے آپ میرے گھر پر آ کر کر لینا آ سکتی ہو، ویسے بھی ہم ساتھ ساتھ ہی تو رہتے ہیں۔ زوبی نے بات ختم کرتے ہوئے منہ پھیر لیا، جبکہ سارہ کی تو ساری امید ہی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ مقابل سے وعدہ کر کے آئی تھی اور اسے زوبی کا نمبر بھی دے گی، اب اس کے بدلے میں 1 لاکھ روپیہ بھی لے لے گی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ زوبی اسے کبھی بھی اپنا نمبر نہیں دے گی۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے وہ اندر گئی اور بیگ میں پینسل نکالتے ہوئے اس نے اپنی شفاف ہتھیلی پر اپنا ہی نمبر نوٹ کر لیا اور باہر نکل آئی۔ کاش اس وقت اسے اندازہ ہوتا کہ وہ کتنا بڑا بے وقوفانہ کام کرنے جا رہی ہے۔ صرف 1 لاکھ روپے کے لالچ میں اس وقت وہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی تھی۔ نمبر کو لکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے چلی گئی۔ یہ رہا زوبی آپی کا نمبر، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دیں گے۔ اپنے شوخ اور چنچل طبیعت کی وجہ سے اس بات کو وہ بے فکری میں اڑا دیا، یعنی یہ بات اس کے لیے اتنی گہرائی کی حامل نہیں تھی کہ اس نے صرف 1 لاکھ روپے کی شرط پوری کرنے کے لیے موہت کو اپنا نمبر دے دیا۔ اور اس کے ہاتھ پر لکھا ہوا نمبر دیکھ کر موہت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے جلدی سے یہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ تھینک یو یو لٹل گرل۔ وہ مسکرایا تو سارہ نے پرشوق نظروں سے اس کے گال پر پڑتا ہوا گاڑا دیکھا۔ اب میں نے آپ کو نمبر دے دیا ہے تو شرط کے مطابق مجھے بھی پیسے دیں۔ سارہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جب موہت نے پاکٹ سے پیسے نکال کر حقیقت میں اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور پھر مسکراتا ہوا چل دیا۔ سارہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سچ مچ یہ رقم دے دے گا۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور چمک ہی اسے بتا رہی تھی کہ یہ نمبر پا کر کتنا خوش ہے۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں ایک انجانے سے خدشے نے سر اٹھایا، پھر اس نے خدشے کو جھٹک دیا اور اس روز اس نے کئی احساسات سے اپنی بے فکری کی نظر کر دیا، اور یہ چیز اسے جس موڑ پر لا کر کھڑا کرنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ موہت کو زوبی کا نمبر مل گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب زوبی اس سے بات کرنے کے بعد کیا رد عمل دے گی۔ ہو سکتا ہے فرحان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی خراب ہوں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فرحان اور نعمان کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں فرحان تحمل مزاج اور سلجھا ہوا انسان ہے، وہیں پر نعمان اچھا خاصا بگڑے ہوئے لہجے کا حامل ہے۔ مجھے صرف ایک بار کوشش کر لینی چاہیے، اگر اس کی جانب سے کوئی مثبت جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے دل میں سوچا اور اسی شام اس نے نمبر سیو کر لیا۔ کام کی مصروفیت کے دوران اگلے 2 دن تک یہ بات مکمل طور پر اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ اس رات وہ گھر آیا تو بیڈ پر لیٹتے ہی زوبی کا من موہنا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا اور اس کا تصور ہی اتنا دل نشین تھا کہ موہت کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ موبائل نکال کر اس نے نمبر نکال لیا اور اس نے بنا کسی نام کے بس ریڈ ہارٹ ہی سیو کیا تھا۔ صرف زندگی میں میں نے صرف سنا تھا کہ پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ محبت کا قربت سے کوئی تعلق نہیں، محبت بس ایک ہی نظر ہی میں حملہ آور ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی کے لیے آپ کے دل میں قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ کا اسیر۔ اس نے دل فریب سا احساس لفظوں کی نظر کیا اور میسج کے طور پر اس نے نمبر پر بھیج دیا۔ میسج سین کر لیا گیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا، لیکن مقابل نے اسے جواب بھی نہیں دیا۔ موہت خانزادہ کی محبت ہو اتنا تو حق بنتا ہے،
لیکن غرور دکھاؤ مسکراتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ کافی دیر وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر آنکھیں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسری جانب 2 دن تک کسی بھی طرح سے غیر معمولی نمبر پر ریسیو نہ ہونے کی وجہ سے سارا بے فکر ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے صرف شرط پوری کرنے کے لیے ہی زبی کا نمبر سیو کر لیا ہے، اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس شام اپنے نمبر پر موجود میسج دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ شخص اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ مقابل زبی نہیں بلکہ سارا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی ڈی پی پر موجود تصویر کو زوم کر کے دیکھا، پھر کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہی۔ سیاہ شلوار قمیض میں کندھوں پر شال پھیلائے وہ اس وقت ہر دیکھنے والی نظر کو اٹریکٹ کر سکتا تھا۔ نہ جانے اسے زبی آپی میں کیا نظر آیا، وہ اس حد تک دیوانگی میں اتر آیا تھا۔ یہ میسج دیتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں دھڑک رہا تھا اور اب اس کا دل کیا کہ جواب دے، بلا کر دوں۔ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر خود ہی اس کی تردید کر دی۔ یہ اچھی بات نہیں، جب وہ اتنے پیار سے بات کر رہا ہے تو اس کا دل دکھانے کا کیا فائدہ۔ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے سارا کے دماغ میں بار بار یہی سوال مچلتا رہا۔ وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ ماں زندہ نہیں تھی، باپ اور بھائیوں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں کی گئی ہر خواہش کو اس کے بھائیوں نے تکمیل کا درجہ دیا تھا اور اس محبت کے لیے وہ خود کو بھی خوش نصیب تصور کرتی تھی۔ اس روز بھی موہت نے پارٹی میں پہلی ملاقات کی تھی اور پارٹی میں موجود لڑکیاں اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور وہ تھا ہی ایسا اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے ہر جگہ اپنی داغ بٹھانے والا، لیکن اس کے باوجود اسے زبی میں انٹرسٹ تھا۔ اس روز شرط کے چلتے ہی اس نے اپنا نمبر دے تو دیا، لیکن اب یہ بات اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح اٹھی تو اس نے ایک بار پھر گڈ مارننگ کا میسج موصول ہوا۔ وہ نمبر دیکھ کر ہی اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ کالج میں اس نے ندا سے اپنے اس حوالے سے بات بھی کی اور اسے موہت کی تصویر بھی دکھا دی۔ ندا تو اس سے پہلے ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو چکی تھی اور بار بار اس کا نمبر مانگ رہی تھی۔ جبکہ سارا نے اسے سخت نظروں سے گھورا تو وہ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ تم ہاتھ میں آئے ہوئے شخص کو کیوں دور دھکیلنا چاہتی ہو؟ چند دن تم خود ہی اس سے بات کرو اور پھر اسے اصلیت بتا دینا، یا ہو سکتا ہے وہ خود ہی چند دن تم سے بات کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیں۔ دراصل اس طرح کے شہزادے کسی ایک پر ٹک نہیں رہتے۔ ندا کی آنکھوں کا رشک اور ستائش اسے بری طرح کھٹکی۔ ندا کی بات اسے دل کو لگی تھی اور چند دن اگر وہ خود ہی زبی بن کر بات کر لے تو اس میں کیا حرج تھا۔ اگر وہ اس وقت بلا کر دیتی تو ہو سکتا تھا کہ اس سے موہت کا دل دکھتا یا اس سے احساسات مجروح ہوتے، لیکن اگر چند دن بعد بات کر کے وہ اسے پیار سے اپنے موقف پر کل کر لے تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سے دستبردار ہو جائے۔ اس شام اسے دوبارہ میسج موصول ہوا۔ انتظار کی گھڑیاں کافی طویل ہوتی ہیں اور مجھے انتظار کی عادت نہیں۔ یہ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا، آپ ہمارے منتظر ہیں۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور موہت کو بھیج دیا، جسے دیکھتے ہی موہت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بظاہر اس کا جواب موصول ہو چکا تھا۔ ہم آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے ہیں، اس لیے فی الحال آپ خود کو اس الزام سے عاری تصور کرتی ہیں۔ اس کا جواب پڑھتے ہی سارا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے باتوں باتوں میں وہ یہ بھول ہی چکی تھی کہ وہ زبی نہیں سارا ہے، اور سامنے والا شخص تو پہلے ہی اس پر بری طرح سے فریفتہ ہو چکا تھا۔ اور اس روز رومان نے آپ کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا مجھے ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے رومان کا ذکر چھیڑا اور سارا خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ فی الحال نعمان سے منسلک رشتے کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور اسے اگنور کر رہی تھی۔ اس بارے میں اسے بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ موہت نے ایک بار پھر اس سے بات کرنی چاہی اور اس کے بعد موہت نے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا۔ موہت کو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے زنی اس کی زندگی میں آمد کے بعد محبت اس پر مہربان ہو کر اتر رہی ہے، اور اس کی دلکش باتوں کے زیر اثر سارا کو برق بھی نہیں پڑی کہ جب وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ وہ زیادہ تر میسیجز پر بات کرتے اور کال پر بات کرتے ہوئے سارا معذرت کر لیتی، کیونکہ اسے اندر ہی اندر اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز کو پہچان لے۔ موہت کو اس کی باتوں سے، اس کی چلبلی سی حرکتوں سے، اس کی شوخبری طنز اتنے اچھے لگنے لگے کہ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے موبائل پر ہی گزارنے لگا۔ زنی نے کبھی بھی اسے اپنی کوئی تصویر نہیں بھیجی اور نہ ہی اس سلسلے میں بات کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس قدر
شہری معاملات کی پابند ہے، وہ کبھی بھی اسے تصویر نہیں بھیجے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بات کرنا ہی بند کر دے، وہ جو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے تقریباً 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور ان 4 ماہ نے جہاں پر موہت کو حد سے زیادہ دیوانہ بنا دیا، وہیں آہستہ آہستہ سارا بھی اس کی محبت کے شعلوں کی لپیٹ سے بچ نہیں پائی تھی۔ اس روز بھی اس نے ندا کے سامنے اقرار کیا تو ندا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے جب تمہاری حقیقت کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ میری حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ مجھ سے ہر تعلق ختم کر لے گا، شاید مجھے نفرت بھی کرنے لگے، لیکن فی الحال خود کو